کہ ہر جگہ تو اشرفی مل جاتے ہیں، کیا سمندر میں بھی کوئی اشرفی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں ایک چینٹیوں کا سیلاب نہیں بلکہ طوفانوں کا سیلاب اگر آ جائے گا تب بھی طوفانوں میں تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا. تم پڑھ کے دیکھنا. تیری قبر پر کوئی انسان نہیں آئے گا، گدھے آیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اشرفی صرف اور صرف زمین پہ نہیں بلکہ وہ سمندر کی لہروں میں رہتے، سمندر کے اندر بھی رہتے ہیں. اشرفیوں کا شہر صرف زمین کے اوپر بسا ہوا نہیں ہے بلکہ سمندروں کے اندر بھی ہے. جی ہاں، اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہی دیکھنے اور سننے کے لیے ملے گا. ساتھ ہی آپ کو یہ بتاؤں گا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچوی جب جونپور کے راستے سے ہوتے ہوئے کچھوچا پہنچے تو اس وقت جب جادوگروں نے چونٹیوں کی بارش کی تھی تو آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا تھا جس کی وجہ سے چونٹیوں کا جادو نیست و نابود ہو گیا؟ آج بھی اگر کوئی مخدوم اشرف کا چاہنے والا، ماننے والا یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھے گا تمام طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا. کہ پوری دنیا میں قیامت تک دو ہی غوث رہیں گے اور باقی غوث کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی نظر سے چھپا دے گا. وہ دو غوث کون ہیں اس ویڈیو کے ذریعے یہ بھی آپ کو سننے ملے گا. تو ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے. چلے پہلے ہم ویڈیو کو بغور دیکھتے اور سنتے ہیں. کیڑیوں کا، جادوگروں کی طرف سے کیڑیوں کا سیلاب بھیجا گیا اور آپ نے پڑھا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جتنے یہاں اشرفی بیٹھے ہیں ان سب کو میری طرف سے معوذتین کی ان دونوں صورتوں کی اجازت ہے. آج ہی اجازت ہے، ابھی اجازت ہے، اس وقت اجازت ہے. آپ پڑھنا. میں تو یہ کہتا ہوں ایک چینٹیوں کا سیلاب نہیں بلکہ طوفانوں کا سیلاب اگر آ جائے گا تب بھی طوفانوں میں تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا. تمام مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو ایک مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں اور رات کو بھی ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں. انشاءاللہ آپ تمام طرح کے سحر اور جادو سے محفوظ رہیں گے. جس کو اب ولایت ملے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے، یہ غوث کا پاور ہوتا ہے. اور غوث جو ہوتا ہے نا، جتنے غوث ہوئے، غوث جتنے ہوئے یا ہوں گے، یہ کسی اور خاندان میں نہیں ہوں گے، یہ حضور ہی کے خاندان میں پیدا ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کے خاندان میں ہوں گے؟ ولی کوئی بھی خاندان میں ہو سکتا ہے، غوث صرف حضور کے خاندان ہی میں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات ذہن میں رکھنا. تو کیا ہوا؟ غوث کا پاور، ایک ولی تھے تو مخدوم پاک نے دیکھا کہ وہ سمندر پر نماز پڑھ رہے تھے. کہاں پر؟ سمندر پر. مخدوم پاک حیرت میں پڑے اور آپ نے اس ولی کے پاس گئے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ آپ نے بہت کم ٹائم پر ولایت کی بہت بڑی منزل پا لی. اتنا مخدوم پاک نے فرمایا نا، تو شیطان ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. انہوں نے اپنا ہاتھ مخدوم پاک کے کندھے پر رکھ دیا. کیا کر دیا؟ اپنا ہاتھ مخدوم پاک کے کندھے پر رکھا. مخدوم پاک نے تعریف کی کہ تم بہت جلدی ولایت کی منزل طے کر لی. انہوں نے اپنا ہاتھ مخدوم پاک کے کندھے پر رکھ دیا. رکھنا تھا. مخدوم پاک فرماتے ہیں آج سے تو خالی ہو گیا ولایت سے. اللہ کیا فرمایا؟ آج سے تو خالی ہو گیا. اب جا، قیامت تک تیری قبر پر کوئی انسان نہیں آئے گا، گدھے آیا کریں. جلال میں فرمایا آج بھی ان کی قبر پر کوئی آدمی جاتا نہیں ہے. جونپور کے پاس جبل پور ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی مزار ہے، وہاں صرف آپ کو گدھے ملیں گے. یہ غوث جسے چاہے ولایت لے لے، جسے چاہے ولایت عطا کر دے. یہ غوث کا پاور ہوتا ہے. کس کا پاور ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان کس کا ہوتا ہے؟ اللہ. یہ غوث کا پاور ہوتا ہے.
तो हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, मुझसे और गौसे आजम से लेके मुझ तक 19 गौस पैदा हुए। कितने? 19। और गौस का चाहो जलाल इतना होता है कि उनकी मजार को अल्लाह तबारक व तआला मखलूक से गायब कर देता है। यानी गौस की मजार कहाँ है वो तुम्हें पता नहीं चलेगी। मखदूम पाक फरमाते हैं 19 गौस में 17 गौस की मजार है, लेकिन किसी को मालूम नहीं कहां है। आप फरमाते हैं कयामत तक सिर्फ 2 गौस की मजार कयामत तक जाहिर रहेगी, एक अब्दुल कादिर जिलानी की और एक मखदूम अशरफ समनानी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद जामई साहब से मेरा एक सवाल है। वो सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं कि 19 गौस दुनिया में आएंगे, उनमें से 2 ही की कब्र जाहिर रहेगी, बाकी की कब्रों को अल्लाह तबारक व तआला लोगों की नजरों से छुपा देगा। लेकिन आप क्या कहेंगे? सीरत हजरत दाता अली हिजवरी में लिखा है कि आप भी अपने वक्त के गौस थे, आपकी कब्र अब भी जाहिर है और इंशाअल्लाह हम ये मानते हैं कि कयामत तक जाहिर रहेगी। आप जो ये कह रहे हैं कि 2 ही गौस की कब्र जाहिर रहेंगी, ये किस किताब से कह रहे हैं, जरा बताइएगा जरूर। तुम्हारा वजूद उखड़ जाएगा, दरिया की मौजों से पूछ, वहां भी सिलसिले अशरफिया के गुलाम। समुंदर का सफर, हिचकोले कश्ती अशरफ खा रहे हैं, लताइफ अशरफिया बरकाते चिश्तिया बहरे ज़खार में मरकूम है। हजरत निजामुद्दीन यमनी लिखते हैं कि चलने लगी तो मैं था, शमसुद्दीन फरियादरस थे, अबुल मकारिम थे, हजरत बाबा हुसैन थे और फकीर था। दिल में ख्याल आया, क्या आया? ख्याल आया कि हर जगह तो अशरफी मिल जाते हैं, क्या समंदर में भी कोई अशरफी है? या इसमें भी कोई है? इतना कहना हजरत से कहा भी नहीं, दिल में ख्याल आया था निजाम यमनी के। देखा क्या कि एक कवि है कल इंसान, समंदर के सीने को चीरता हुआ निकला, कमर तक उसका बदन इंसान की तरह, उसके नीचे मछली की तरह जाहिर हुआ और झुक के सलाम करता है, ऐ मुसाफिरों अस्सलाम वालेकुम। सबने जवाब दिया। फिर उस शख्स ने कहा, तुम में अशरफ कौन है? सरकार मखदूम पाक ने फरमाया, हाँ कहो, मैं ही अशरफ हूं। कहा हुजूर, मैं आपके गुलाम का गुलाम बोला। गुलाम नहीं कहा, क्या कहा? मैं आपके गुलाम का गुलाम हूं। सरकार मखदूम पाक मुस्कुराए, कहा अच्छा, क्या तू मेरे मुरीदो खलीफा दुर्रुल बहर का मुरीद है? कहा हुजूर, हम सब दुर्रुल बहर के मुरीद हैं और वो शहर मदीनतुल अशरफ इसी समंदर के नीचे है। दुर्रुल बहर इस शहर के वाली हैं, हम सब 5000 उनके मुरीद हैं। मेरे आका ने कहा कि जा, मेरे आका जा रहे हैं, मेरे पीर जा रहे हैं, उन्हें प्यार से लेके नीचे है। हजरत निजामुद्दीन यमनी कहते हैं कि हमारी कपकपी का हाल ये था कि मकाम अशरफ देखकर हम पर एक हैबत तारी हो गई। मैं गश खा के गिर पड़ा, होश आया तो सकते में आ गया, सोच में पड़ गया, ऐ खुसरो अब मैं समझा नमी दानम जमंजिल बोध सब जाए के मनबूदम। अरे जो हाल तेरा निजाम को देख के हुआ था, वही अशरफ सिमरान को देख के। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ से पता तो ये चला कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की हुकूमत सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं बल्कि समंदरों के अंदर भी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमने भी किताबों में पढ़ा है। आप अपने वक्त के बहुत बड़े वली थे। मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, तवज्जो करें, बहुत खूबसूरत बात है। मखदूम साहब के पास आया और उसने कहा कि आपको जहांगीर क्यों कहा जाता है? मखदूम साहब ने कहा, मैं थोड़ी कहता हूं जहांगीर अपने आप को, लोग कहते हैं मुझे जहांगीर। यानी मखदूम साहब को जहांगीर लोग कहते थे। उस दौर में भी लोगों को तकलीफ थी कि इनको जहांगीर क्यों कहते हैं।
اور مخدوم صاحب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو کبھی جہانگیر نہیں کہتا، مجھے لوگ جہانگیر کہتے ہیں. تو اگر لوگ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تکلیف. لوگ کہتے ہیں، لوگوں سے پوچھ. وہ مخدوم صاحب سے ٹکرا رہا ہے. جس کی شامت حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کسی اللہ والے سے اس کو ٹکرا دیتا ہے، کسی اہل اللہ سے اس کو ٹکرا دیتا ہے، وہ پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم، قصہ ختم ہو جاتا ہے اس کا. دیکھو انجام کیا ہوتا ہے. یہ مخدوم صاحب کے بعد لوگ آپ کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا کہ میرے پیر نے مجھے جہانگیر کا لقب دیا ہے. پیر و مرشد نے جہانگیر کیوں کہا؟ پیر و مرشد نے جہانگیر کیوں کہا؟ مخدوم صاحب کو آیا غصہ. مخدوم صاحب کو آیا غصہ. کہیں پر دلیلوں سے سمجھاتے تھے، لیکن کہیں اتنا ذلیل آ جاتا تھا تو مخدوم صاحب کو غصہ آیا. اور جب مخدوم صاحب کو غصہ آیا تو مخدوم صاحب نے فرمایا، تو یہ کہتا ہے کہ میرے پیر نے مجھے جہانگیر کیوں کہا؟ اب سن، میں جہانگیر بھی ہوں. توجہ، میں جہانگیر بھی ہوں اور میں جاگیر بھی ہوں. بات سمجھے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے. تقریر سننے اور دیکھنے کا فرق یہی ہے. میں جہانگیر بھی ہوں اور میں جاگیر بھی ہوں. بس اتنا کہا کہ میں جاگیر بھی ہوں. وہ نیچے گرا، تڑپ تڑپ کر مر گیا، اس کی روح نکل گئی. یہ مخدوم صاحب ہے. دلیلوں پہ سمجھانے آئے تو اس طرح سمجھاتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی ذلیلوں کا حال یہ ہوتا ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور آپ سے میری گزارش ہے کسی بھی اللہ کے ولی سے ٹکرانا نہیں چاہیے، ان کے باتوں پر ہمیں اعتراض نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے ولی کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اگر کسی کے لیے بد دعا کرتے تو فوراً اسی وقت ہلاک ہو جاتا ہے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ثواب کی نیت سے لوگوں تک شیئر کیجیے گا. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.